حضرات، ہم جانیں گے اس ویڈیو میں کہ ماہ ذی الحجہ کی فضیلت کیا ہے اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تو تمام دنوں میں سے کسی دن کی عظمت ان دنوں یعنی ماہ ذی الحجہ کے پہلے کے 10 دنوں جیسی ہے، اور نہ ہی دوسرے دنوں کا کوئی نیک عمل ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں یعنی ماہ ذی الحجہ کے پہلے کے 10 دنوں کے اعمال سے زیادہ پیارا ہو۔ لہذا تم ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کی کثرت کیا کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار، میں نے تیری بارگاہ میں التجا کی کہ تو مجھے اپنے جمال جہاں آرا کا مشاہدہ کرا، تو نے میری یہ آرزو قبول نہ فرمائی۔ اب مجھے ایسی دعا سکھا جس کے ساتھ میں تجھے پکاروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا، اے موسیٰ، جب ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہو جائیں تو پڑھا کر لا الہ الا اللہ، تو میں تیری حاجت پوری کر دوں گا۔ عرض کی، اے رب، یہ تو تیرے تمام بندے پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص ذکر سکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ان دنوں میں جس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا ان تمام سے وزنی ہوگا۔ یعنی ماہ ذی الحجہ کے ان دنوں میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب 7 آسمان اور 7 زمین سے زیادہ وزنی ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ماہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں ذکر اللہ کی کثرت کریں، لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں۔